الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح قسطنطينية خروج الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کی طرف سے یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے مقصد کے لحاظ سے موضوع کے لحاظ سے شاید ہی اس سے زیادہ اہم مقصد اور موضوع پر کوئی اور اجلاس حال میں بلایا گیا. اللہ تعالی ان کوششوں کو بہت قبول فرمائے جو اس مجلس کے جواں عمر اور جواں ہمت علماء کرام اہل خیر کے تعاون سے یہاں کے اس ریاست کی دیہاتوں میں بڑے نامساعد حالات میں انجام دے رہے اور اللہ تعالیٰ اس قافلے کو اور آگے بڑھائے اور ضرورت کے بقدر بھرپور کام کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کوشش کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھ لے. یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کے لیے آسان فرمائے. یہ موقع کسی تقریر کا نہیں ہے، کچھ عملی کاموں کی طرف توجہ دلانے کا اور کچھ متعین اور اسپیسیفک اقدامات کی رائے دینے کا
اور اس سلسلے میں آپ کو اس پر آمادہ کرنے کا وقت ہے کہ اس صورتحال کو ہلکے انداز سے لینے کی غلطی مت کیجیے گا. آج دن میں میرے پاس یہاں کے ایک موقر اخبار کے ایک سینئر صحافی آئے اور انہوں نے ایک فائل مجھے دی یا کچھ اخبار کے تراشے دیے جن سے صورتحال کی سنگینی کا مجھ کو احساس ہوا. اس کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کے سیکرٹری صاحب جن کی آپ ابھی رپورٹ سن رہے تھے اور جن کا اس رپورٹ کے الفاظ سے اور لب و لہجے سے آپ درد و کرب بھی محسوس کر رہے ہوں گے، مولانا ارشد صاحب، حضرت مولانا عبد القوی صاحب، یہ حضرات بھی دوپہر میں میرے پاس بیٹھے اور اس ریاست کی جو اس وقت کی صورتحال ہے، جس طرح صلیبی جنگ خاص طور پر اس ریاست پر مسلط کی گئی ہے، ایک صلیبی جنگ وہ ہے جس کا نشانہ بنتا ہے مسلمانوں کا جان و مال، اور ایک صلیبی جنگ وہ ہے جس کا نشانہ بنتا ہے مسلمانوں کا ایمان. آندھرا پردیش کی ریاست کو شاید یہ اس وقت فخر حاصل ہے کہ وہ صلیبی جنگ کا ہراول دستہ بن گیا ہے. ہم اب تک ان خبروں کو تو سن رہے تھے جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو صلیبیت کا اور صہیونیت کا ایک بھرپور حملہ پورے عالم اسلام پر اس وقت ہو رہا ہے، اور جس سے میں درمیان میں کہہ دوں میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں، صرف وہ لوگ گھبرا رہے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے اور جنہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب تو وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں بتایا جا چکا تھا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ نہ ہوتا تو ہمیں تعجب ہوتا. لیکن یہ بات کم سے کم میرے علم میں نہیں تھی کہ ریاست آندھرا پردیش کے مسلمانوں کی جان اور مال، نوجوانوں کی عزت و آبرو، دینی مدارس اور علماء اور دینی کارکنوں کی خدمات ان صلیبی اور صہیونی حملوں کا نشانہ ہیں. اتنا تو میں جانتا تھا، لیکن یہ میں نہیں جانتا تھا، اپنی ناواقفیت کا میں برسر عام اعتراف کرتا ہوں، کتنے بڑے پیمانے پر یہاں امت کے غریبوں، بے پڑھے لکھوں، دینی مراکز سے محروم، دینی مراکز سے دور اور دینی تعلیم و تربیت سے محروم لوگوں کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن میں خود اپنی بات کو ذرا مزید درست کرنا چاہتا ہوں. کسی اور کی بات کو درست کرنا مشکل ہوتا ہے، اپنی بات کی اصلاح کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اگر آپ کو میرے لب و لہجے میں کوئی شکایت ملی ہو تو میں ان الفاظ کو واپس لینے یا بدلنے کے لیے راضی ہوں. کیا آپ کبھی شیطان سے بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ شیطانی کیوں نہیں چھوڑتا؟ کبھی آپ نے کسی کوئی جلسہ اس موضوع پر دیکھا ہے
سنا ہے جلسہ؟ آپ نے کبھی کسی کو یہ تمنا کرتے ہوئے دیکھا ہے یا اس پر احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھی شیطان جھوٹ بہت پھیلا رہا ہے، شیطان باطل کو بہت پھیلا رہا ہے، شیطان سے آپ کو امید اس کے سوا اور کیا ہے؟ میں یہ بات صرف مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے، ہم لوگوں کا ذہن غیبی نظام کی طرف سے بالکل ہٹ گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، عوام تو عوام، خواص کا بھی ذہن غیبیات کی طرف سے بالکل ہٹ گیا ہے۔ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ ایک مخلوق ہے شیطان، جس نے مہلت مانگی ہے اللہ سے اور جس کا صرف ایک ہی کام ہے۔ آپ کی ہماری اور بھی مصروفیات ہیں، آپ کے ہمارے اور بھی غم ہیں، لیکن اس کے پاس تو صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ کام صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو آدم کی اولاد کو جہنم میں بھیجنا ہے، جنت میں نہیں جانے دینا ہے۔ پھر دوسری بات ہم یہ بھی بھولتے ہیں کہ ہم عام زمانے میں نہیں ہیں، یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ فتنوں کی بارش کا زمانہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ مدینے میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ ایک طرف متوجہ ہوئے اور دور آبادی سے دور کسی ٹیلے پر یا ٹیلے کے آس پاس صحابہ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ بہت غور سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا، ہل ترون ما ارا، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے کیا تم کو بھی دکھائی پڑ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو نہیں دکھائی پڑ رہا کچھ۔ تو آپ نے فرمایا، میں بارش کے موسلادھار بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو تمہارے مکانوں پر برستا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ شیطان رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی معجزانہ روحانیت کی طاقت سے شیطان دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے جن کا یوحنا نام تھا، انگریزی میں ان کو جان کہتے ہیں۔ آج بھی جان کی بائبل جو چھپتی ہے اس کے آخری پیج پر حضرت یوحنا کا ایک مکاشفہ نقل کیا گیا۔ اب لیٹسٹ ایڈیشن میں نکال دیا گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے پاس جو نسخہ ہے 1932 کا چھپا ہوا، اس کے آخری پیج پر وہ مکاشفہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان صحابی یا ان حواری حضرت یوحنا نے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا تھا اور وہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ عیسائی لٹریچر، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کے ماہر ترین علمی شخصیت حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے بہت سے دلائل سے اور کرسچن لٹریچر سے اور کرسچن انسائکلوپیڈیا سے مختلف مورخوں کی شہادت سے نقل کیا ہے کہ یوحنا کا وہ مکاشفہ برحق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ان صحابی کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دکھائی
نظر آئی تھی ان کو، وہ انہوں نے بیان کی تھی، اور وہ ان کے کسی شاگرد نے اسی کتاب کے آخری صفحے میں، جو ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس کے آخر صفحے میں مرتب کر دی۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ شیطان بہت طاقتور ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، اور پوری دنیا پہ اس کا سکہ چلنے لگا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد وہ شیطان کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ دنیا سے وفات پا کر اللہ کے پاس منتقل ہو جانے سے پہلے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابلیس کو ایک سانپ کی شکل میں پکڑ کر زمین میں دفن کر دیا۔ یہ ایک خواب تھا یا ایک روحانی منظر تھا جو بظاہر دکھایا گیا اللہ کے ایک اچھے بندے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ ان کے شاگرد خاص کو۔ پھر انہوں نے اسی خواب میں یہ بھی دیکھا کہ جب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو 1000 سال گزر جائیں گے، آپ کی نبوت کو 1000 سال گزر جائیں گے، تو پھر ایک مرتبہ اللہ کے اس تکوینی نظام کے تحت اور اللہ کے اس غیبی نظام کے تحت وہ ابلیس پھر سے نکلے گا، اور پھر اس کو ایک نئی طاقت، ایک نئی مہلت، ایک نیا موقع زمین میں فتنہ و فساد کو پھیلانے اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے اور آپس میں دشمنیاں، نفرت اور خوف کی آگ بھڑکانے کا ایک نیا موقع ملے گا۔ پھر اس مکاشفے میں آگے تفصیلات ہیں کہ اس کے بعد کیا کیا ہوگا۔ اس مکاشفے کا ایک لفظ، ایک جملہ یہ بھی ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ابلیس ایک نئی طاقت اور نئے ارادے کے ساتھ یاجوج اور ماجوج نامی قوموں کو پوری دنیا میں گمراہیاں پھیلانے، بے حیائیاں پھیلانے اور آپس میں لوگوں کو لڑانے اور گھر گھر نفرت اور اختلاف پھیلانے اور پوری دنیا میں فقر و غارتگری کی ایک نئی آگ بھڑکانے کے لیے وہ استعمال کرے گا یاجوج اور ماجوج نامی قوموں کو۔ اسلامی تاریخ کا نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جغرافیہ کا جو ماہر گزرا، جس نے پہلی مرتبہ پوری دنیا کی آبادی کا نقشہ بنایا، پوری دنیا کے ورلڈ کا جو میپ بنا، وہ سب سے پہلے ماہر جغرافیہ ادریسی نے بنایا، اور وہ بھی یورپ کے ایک بادشاہ روجر ٹو، سسلی کے ایک بادشاہ روجر ٹو کی فرمائش پر بنایا۔ روجر ٹو نے اسلامی خلیفہ کو خط لکھا، اس لیے کہ اس وقت یورپ بہت زیادہ جہالت کے اندھیروں میں تھا اور اسلامی دنیا بہت ترقی یافتہ تھی علمی لحاظ سے۔ تو سسلی کے بادشاہ نے اسلامی خلیفہ کو خط لکھا اور اس درخواست کی کہ مجھے پوری دنیا کا نقشہ چاہیے، آپ کے یہاں جو علماء موجود ہیں، جو سائنٹسٹ موجود ہیں، جو جغرافینس اور جیولوجینس موجود ہیں، ان کی مدد سے ایک پوری دنیا کا نقشہ بنوا دیجیے۔ تو پہلا نقشہ جو بنا ہے وہ ادریسی نے بنایا، اور آج بھی وہ اسپین کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس نقشے میں دلچسپ بات یہ ہے، علماء خاص طور پر توجہ سے سنیں،
کہ جہاں پر آج کل انگلینڈ ہے، برٹن ہے، گریٹ برٹن، لندن اور اس کے مضافات کا پورا علاقہ جس میں اسکاٹ لینڈ بھی شامل ہے، فن لینڈ بھی شامل ہے، جو گریٹ برٹن کہلاتا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے یاجوج. اس ملک کا نام ہے یاجوج. اور جہاں سوویت یونین تھا، جہاں آج رشیا ہے، ماسکو، کرملن، وہاں پر اس عالمی نقشے میں لکھا ہوا ہے ماجوج. دوسری بات، امیر المومنین فی الحدیث، محدثوں کا امام، ہمارے استادوں کے استادوں کے استادوں کے استاد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، درس بخاری کی شرح میں ان کی آپ تمام علماء پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں حدیث یاجوج اور ماجوج آئی ہے، جہاں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی وہ روایت آئی ہے جس میں وہ نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک ایک عجیب کیفیت سے بیدار ہوئے اور اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے، چہرہ سرخ، آپ باہر آئے اور آپ کی زبان پر یہ جملہ نکل رہا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج قید هذه. بربادی ہو عربوں کے لیے ایک ایسے شر سے جو قریب آ گیا، ایک ایسی مصیبت عربوں پر آنے والی ہے جو قریب آ گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا آج یاجوج اور ماجوج جس حصار میں بند کیے گئے تھے، جس قید میں بند کیے گئے تھے، اس قید سے اتنا اس میں سوراخ ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس یاجوج اور ماجوج کی تشریح کرتے ہوئے وہاں پر فرمایا ہے، وہ آج بھی ان کے درس بخاری میں فضل الباری میں لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، لا يبعد ان يكونوا اہل روسیا و برطانیہ. ہم اسرائیلی روایات اور ضعیف اور موضوع روایات کے مطابق یاجوج و ماجوج کے بارے میں عجیب سے تصورات رکھتے ہیں. یہ بات بہت زیادہ عوام کے سامنے کہنا بیکار ہے. یہ تو علماء کے اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے تصورات. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے. یہ یاجوج اور ماجوج نامی یورپین اقوام کے پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا دینے کے لیے خدا کی طرف سے دی گئی چھوٹ کا زمانہ ہے. ایک تکوینی نظام کے تحت ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اے محمد، یہ جو آپ کو چاروں طرف سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اے ہمارے پیارے محبوب، یہ کوئی پہلا اتفاق نہیں ہے. ہر نبی کے لیے ہم نے اپنے تکوینی ارادے کے تحت، ابتلائی اور امتحانی اور آزمائشی مصلحت کے تحت ہم نے شیاطین انس اور شیاطین جن کو، جنات کے شیاطین اور انسان کے شیاطین کو ہر نبی کا دشمن بنا کر ہر زمانے میں کھڑا کیا. اور ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. وہ ایک دوسرے تک ایک ایسی فضول بات، غلط بات، ناپاک بات، بے بنیاد بات، گمراہ کن بات، جھوٹی بات وہ پہنچاتے تھے، مگر پہنچاتے تھے بڑے خاموش طریقے سے یوحی بعضهم، اور پہنچاتے تھے بڑے پالش طریقے سے. یعنی اس کو جو پیش کرتے تھے تو اس انداز سے پیش کرتے تھے جیسے وہ بہت اچھی لگے، بڑی مہذب لگے. یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے. میں اصل میں صرف پہلے ایک تیسری بات یا دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ان سے کوئی شکایت اگر ہم کو ہو رہی ہے تو وہ شکایت بے بنیاد ہے. شکایت تو ہم کو اپنے سے ہونی چاہیے. جو لوگ عیسائیت پھیلا رہے ہیں، جو لوگ قادیانیت پھیلا رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں میں ارتداد پھیلا رہے ہیں، جو لوگ غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں،
ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں ان دیہات کے رہنے والے غریب مردوں اور عورتوں، بوڑھوں اور بیواؤں اور یتیموں اور معذوروں، جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں ایک آنکھوں دیکھا حال سنا، جو لوگ ان کی غربت کا استحصال کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر دراصل اپنا ایک فہرست مرتب کر کے اوپر بھیجتے ہیں پیمنٹ کے لیے، کیونکہ ان کو پیمنٹ ملتا ہے۔ اگر ایک بھی انہوں نے کنورٹ کیا تو اس کے نتیجے میں ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اگر وہ اپنی پیمنٹ کے لیے، اپنی سیلری کے لیے، اپنے پروموشن کے لیے اگر وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے شکایت کیوں ہو؟ ان بیچاروں سے ہم کو اس کے سوا امید کیا ہے؟ ہمیں شکایت ہے تو اپنے سے اور اپنوں سے۔ اب آپ بتائیے، شکایت کا لب و لہجہ چھوڑ کر میں آئندہ کے لیے مشورے کا لہجہ اختیار کروں یا شکایت کا لب و لہجہ بھی اختیار کروں؟ کل رات جب میں حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترا اور وہاں سے اشرف العلوم آنے کے لیے چلا تو جب شہر میں داخل ہوا تو سجے ہوئے شادی خانے بہت سے نظر آئے۔ ان سجے ہوئے شادی خانوں کو دیکھ کر کچھ سوچ سکتا ہے کہ اس ریاست میں ہزاروں لاکھوں لوگ کفر کی گود میں جا رہے ہیں؟ وہ لاکھوں روپے جو شادیوں پر خرچ ہو رہے ہیں ان میں کوئی کمی آپ نہیں کریں گے اور پھر شکایت کریں گے کہ یہ لوگ ہم کو مسلمان ہم سے اسلام کو چھین رہے ہیں۔ آپ شادیاں کرتے رہیے، آپ فضول خرچی کرتے رہیے، آپ سجاوٹ کرتے رہیے، آپ قمقمے لگاتے رہیے، آپ جھوڑے گوڑے کے نام پر اپنی زندگی بھر کی کمائیوں کو خرچ کرتے رہیے، آپ خوب تماشے کیجئے، آپ زیورات خریدیے، آپ کی عورتیں میک اپ کریں اور گھنٹوں میک اپ کر کے بے حیائی کے ساتھ شادیوں میں شریک ہو اور تحفظ ختم نبوت میں آ کر آخر میں دعا میں آمین کہہ دے، اے اللہ مسلمانوں کا ایمان بچا۔ آپ سے بڑا دھوکے باز، آپ سے بڑا بے ایمان، آپ سے بڑا فریب نفس میں مبتلا اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہو۔ یہ کیا دو رنگی ہے، یہ کیا نفاق ہے، یہ کیا دو عملی ہے؟ آفتوں پر آفتیں آتی جائیں، نوجوان جیلوں پہ ٹھوس دیے جائیں، فضول مقدمات لگا دیے جائیں، جان پر بھی حملہ، مال پر بھی حملہ، آبرو پر بھی حملہ اور اب ایمان پر بھی حملہ، مگر ہمارے کانوں پر جو نہیں لگے گی۔ مجھے اختلاف ہے، کوئی شکایت ہم کو عیسائی مشنریوں سے نہیں ہونی چاہیے، کوئی شکایت ہم کو قادیانی مبلغوں سے نہیں ہونی چاہیے، شکایت ہم کو ہماری عقل سے ہونی چاہیے، ہمارے ضمیر سے ہونی چاہیے، ہمارے سوئے ہوئے ضمیر سے ہونی چاہیے۔ ہم نے تو خود شکست کھائی ہے، ہم نے تو طے کر لیا کہ ہم ان دیہاتی بھائیوں کی خبر نہیں لیں گے۔ ہمارے پاس گرمیوں کی چھٹیوں میں گھومنے جانے کے لیے پیسے ہیں، ہمارے پاس امریکہ اور لندن جانے کے لیے پیسے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس بار بار عمرہ اور حج کرنے کے لیے جانے کے پیسے ہیں، لیکن ہمارے پاس ارتداد سے بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں انصاف ہوگا۔ کل کو جب وہی مرتدین قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو مجھے اس کی امید نہیں ہے کہ تنہا اللہ ان کو سزا دے گا۔ میں اللہ کی طرف اس بے انصافی کو منسوخ کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ ضرور کہے گا کہ بھئی تم کو بھی تو دین سیکھنا چاہیے تھا، مگر وہ بھی کچھ کہیں گے، اے اللہ ذرا ہمارا حال دیکھا تھا اپنے وہاں دنیا میں، ہماری بیوی بیمار ہوتی تھی ہم دوا نہیں کرا پاتے تھے، ہمارے بچے بھوک سے برکتے تھے ہم انہیں کھلا نہیں پاتے تھے، اور یہ علماء یہ شاندار ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر یہ بڑے بڑے شہروں میں جا کے تقریریں کرتے تھے، یہ لوگ ہماری فکر نہیں کرتے تھے، یہ ان کی شادیوں میں خوب پیسہ خرچ ہوتا تھا، کھانا پھینکا جاتا تھا، اور کیا کیا تماشے ہوتے تھے، ناچ گانے ہوتے تھے، موویاں بنتی تھی، مگر ان کے پاس ہمارے لیے پیسے نہیں تھے۔ اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کفر ہوا، ہم سے ارتداد ہوا، پھینک دیجیے ہم کو جہنم میں، مگر
کتنا حال پوچھا تھا. ان سے پوچھئے, انہوں نے ہماری خبر لی تھی. یہ تو بڑے معزز لوگوں کے درمیان طواف کیا کرتے تھے. ہم حقیر لوگ تھے. ہم حیدرآبادی اردو نہیں جانتے تھے. ہم حیدرآبادی آداب نہیں جانتے تھے. ہم حیدرآبادی مشاعروں اور حیدرآبادی نوابوں کی منحوس روایات سے واقف نہیں تھے. ہم تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, لیکن ان کی مسجدوں میں ہمارے لیے جگہ نہیں تھی. ان کے مدرسوں میں ہمارے لیے جگہ نہیں تھی. ان کے اسکولوں میں ہمارے لیے جگہ نہیں تھی. ان کے اسکالرشپ جو زکوٰۃ کی رقم سے تقسیم ہوتے تھے, وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے مالدار گھروں کے بچوں کو ان کی اسکالرشپ ملتی تھی. ہم غریبوں کو ان کی زکوٰۃ میں بھی حصہ نہیں ملتا تھا. اللہ, آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجئے. ہمیں جہنم میں پھینکنے سے پہلے ان مالداروں کو, ان سرمایہ داروں کو, ان مذہبی سرمایہ داروں کو اور ان دنیاوی سرمایہ داروں کو پہلے جہنم میں بھیجیے. کیوں ہم شکایت کر رہے ہیں آندھرا پردیش کی حکومت کا, اور ہم کیوں شکایت کر رہے ہیں عیسائی مبلغوں کا؟ ہمیں عیسائی مشنریوں سے یہ توقع ہے کہ وہ کلمہ پھیلائیں گے. ہمیں عیسائی مشنریوں سے یہ توقع ہے کہ اللہ رسول کے واسطے کام کریں گے. کیوں ہمیں ان فضول سی تمناؤں میں کیوں جی رہے ہیں؟ اتنے عظیم الشان موضوع پر اجلاس اور اتنا چھوٹا سا مجمع, اور مجمع میں بھی عام طور پر غریب عوام. کہاں ہیں ہم شہر کے حیدرآباد کے دانشور حضرات؟ کہاں ہیں انٹلیکچوئل حضرات؟ کہاں ہیں مدبر حضرات؟ کہاں ہے اہل قلم؟ کہاں ہے اہل شعور؟ اگر ایسا کوئی موضوع ہو جس سے اخباروں میں فوٹو کھینچنے کی توقع ہو, جس سے ٹی وی پر سامنے ہماری تصویر آئے, جس سے ہم کسی منسٹر کے ہاں قرب پا سکیں, جس سے ہم وقف بورڈ کی چیئرمینی پا سکیں, جس سے ہم حج کمیٹی کی چیئرمینی پا سکیں, اس کے لیے ہم بہت آگے رہتے ہیں. لیکن جہاں مسئلہ آخرت میں جنت پانے کا ہو, جہاں اللہ کے عذاب سے بچنے کا ہو, وہاں غریب عوام آتے ہیں. ہم مدبروں کو فرصت نہیں ہے. ہم تو ایئر کنڈیشن ہال میں جائیں گے, یا ہمارے ہاں آج شادی ہے, ہم نہیں آ سکتے ایسے موقع پر. کیوں شکایت کر رہے ہیں ہم دوسروں کی؟ مسئلہ ہمارا اپنا ہے, ہماری خرابی ہے. اور اللہ نے زبان دہل قرآن میں کہا تھا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو, خود تم ٹھیک ٹھاک رہو, سارے فرائض اپنے ادا کرو. جو دنیا کی گمراہ طاقتیں ہیں وہ تم کو ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. قرآن کہہ رہا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے, اور ہم رپورٹ پیش کر رہے ہیں اتنے نقصان پہنچا دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از رانگ ود ان اس. معاملہ گڑبڑ ہمارے اندر ہے. ہم بیمار ہیں, ہم بخیل ہیں, ہم شکی ہیں, ہم کاہل ہیں, ہم سست ہیں. ہم ترجیحات میں غلط فیصلے کر رہے ہیں. جن چیزوں کو پیچھے ڈالنا چاہیے تھا ان کو آگے ڈالا ہوا ہے ہم نے, اور جن کو آگے ڈالنا چاہیے تھا ان کو ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے. مسئلہ ہمارا ہے. قوم کا بھی عجیب حال ہے. عیسائیت پھیل رہی ہے دیہاتوں میں, اور ہمارے دانشور حضرات ڈبیٹس کر رہے شہروں میں. بڑی بڑی ہورڈنگز لگا کر, شاندار قسم کے پوسٹر لگا کر, ملینز آف روپیز خرچ کر کے ہم محنت کر رہے ہیں شہروں میں. داد وصول کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, شہرت وصول کر رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلم نوجوانوں کی امیدوں کا مرکز بنے بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں, لہجہ میرا تلخ ہو گیا. میں اس لہجے میں بولنے کا عام طور پر عادی نہیں ہوں, مگر میں کیا کروں. جب سے آج دوپہر ان حضرات نے مجھے سنایا ہے, اور میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, مولانا ارشد صاحب پوری بات کر بھی نہیں سکے, بلکہ بات کے آخر میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. دیر تک کمرے میں سوائے ہم 2-3 آدمیوں کو رونے کے بعد کچھ ہو ہی نہیں رہا. رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو آج اب تک کی غفلت کا اعتراف کر کے اور سارا الزام اپنے کندھوں پر لے کر
اللہ ہم لوگوں کو معافی مانگنے کی توفیق دے. ہم اعتراف جرم کے لیے بیٹھے ہیں, ہم توبہ کے لیے بیٹھے ہیں, ہم اقبالی مجرم ہیں. اے اللہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے آپ کے دین کی حفاظت میں. اپنے ان غریب بھائیوں کی خیریت ہم کو بہت پہلے پوچھنی چاہیے تھی. ہماری زکاتوں میں ان کے لیے حصہ ہونا چاہیے تھا. اور کیا صرف زکاتوں میں حصہ ہونا چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں. کل کو ہمارے بچے بھی اس حال میں آ سکتے ہیں کہ پھر وہ بھی زکات کے مستحق بن سکتے ہیں. اللہ کے بندو, اپنی زندگی کا ایک معمول بناؤ. یہ مجلس تحفظ ختم نبوت ایک پلیٹ فارم مل گیا آپ کو, اللہ ان کو جزائے خیر. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی حقیر سی توانائیاں ان لوگوں کے ساتھ جھونک دیجیے. کہیے انشاءاللہ. آپ ان سے ملیے, آج ہی ملیے, ابھی ملیے, بلا تاخیر ملیے. جلسے کے بعد جانے سے پہلے ان حضرات کو یہیں روک لیجئے اور ان سے کہیے لکھیے ہمارا فون نمبر, لائیے اپنا فون نمبر, ہم آپ سے بات کریں گے. آپ جب جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے, ہماری گاڑی جائے گی, ہم ساتھ میں جائیں گے آپ کے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, ہم عالم لوگ نہیں ہیں, ہم بات کسی کو سمجھا نہیں پائیں گے, لیکن ہم کم سے کم اس قافلے کا کہ خدمت گزار بننا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو محبت سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ جس وقت بات کر رہے ہوں گے ہم پیڑ کے نیچے بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے. ہم اس قابل تو ہیں, ہم کو لے چلیے ساتھ. کاش کہ آج ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا اور عورتیں بھی ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کیا, عورتوں اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کر دے دو, اپنے کانوں کے بندے اتار کر دے دو. اللہ تمہیں اور بندے اور چوڑیاں دے گا. بھرپور طریقے پر اس عظیم کار خیر میں جان سے, مال سے, محبت سے, دعا سے, ہر طرح ساتھ دو. ایک بے چینی, ایک بے قراری لے کر اللہ کرے آج ہم لوگ اٹھیں. یا اللہ, ہم سے کل اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہو کیا رہا ہے؟ جو لوگ بیچارے مرتد ہو رہے ہیں, مجھے تو ان سے بھی کوئی شکایت نہیں, سچ کہتا ہوں. بالکل مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ان حضرات نے ان کی غربت کو دور کرنا اور ان کے آنسو پوچھنا اور ان کی مدد کرنے کے کام کو بھی اپنی اسکیم میں رکھا ہے. یاد رکھیے, 1000 ان کے سامنے آپ علمی دلائل رکھیں کہ عیسائیت غلط ہے, قادیانیت گمراہی ہے, ان میں سے کسی ایک نے علمی دلائل اور مطالعے کی بنیاد پر عیسائیت قبول نہیں کی ہے. ان میں سے کسی ایک نے قادیانیت دلائل کی بنیاد پر قبول نہیں کی ہے. وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور ہم جاتے ہیں ان کے پاس دلائل لے کر, اور پھر ان کو جواب میں وہ شعر پڑھنے کا حق ہوگا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے یہ بنے ہیں دوست نا سے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری دینے سے پہلے غریبوں کی ہمدردی دی تھی. یہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا. اللہ کی کائنات میں کوئی چیز اتفاقی طور پر نہیں ہوا کرتی. ایک ویل آرگنائزڈ ایک سسٹم تھا, ایک ترتیب تھی, ایک سیکوینس تھا, ایک آرڈر تھا, ایک سلسلہ تھا. یاد رکھیے, اللہ کے رسول کا دل پہلے بیواؤں, یتیموں, معذوروں, اپاہجوں, غریبوں, مقروضوں, بوڑھوں, بوڑھیوں, ان کی خدمت, ان کا بوجھ اٹھا لینے, ان کے آنسو پوچھ لینے, ان کے ٹھنڈے چولہے کو گرم کر دینے, ان کا قرض ادا کروا دینے, اس سب کے جذبات سے اللہ کے رسول کا دل سینہ بھر دیا تھا اللہ نے پہلے. آپ دیکھ نہیں سکتے تھے کسی کو,
کوئی مشرک ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی شخص ہو، اگر وہ دکھ میں ہے تو میرے آقا میرے مولا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اس کا دکھ درد بانٹنے کے لیے کر سکتے تھے کر گزرتے تھے۔ پہلے اللہ نے ان کو ہمدرد انسانیت بنایا، پہلے اللہ نے ان کو غریبوں کا خدمت گزار بنایا، پہلے اللہ نے ان کو یتیموں کا آنسو پوچھنے والا بنایا۔ اس کے بعد جب دنیاوی دکھوں کو نہ دیکھ سکنے کی کیفیت اللہ کے رسول کے دل میں پیدا ہو گئی اور دنیا کے دکھ بانٹ لینے کے لیے آپ بے چین ہو گئے، بھوک ہو یا پیاس، غربت ہو یا افلاس، بیماری ہو یا دکھ درد، ہر چیز کو کسی طرح آپ بانٹ لینے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ جب اس درد سے آپ کا سینہ بھر گیا تب اللہ نے کہا کہ محمد اب تمہارے دل میں انسانوں کی خیر خواہی آ گئی، بلا کسی بھید بھاؤ کے، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی فرق کے تم انسانیت کے خدمت گزار بن گئے۔ لو اب تم کو ہم مکمل خدمت کا ایک سرا اور دیتے ہیں، تم صرف اس دنیا میں انسانوں کو دکھوں سے بچانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، تم کو تو آخرت کے دکھوں سے بھی بچانا ہے۔ پہلے دنیا کے دکھوں سے بانٹنے کی پہچان بنائی گئی محمد رسول اللہ، اور وہ اس کی بالکل معقول وجہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کے اس وقت کے دکھ کو نہیں بانٹیں گے، جو بھوک میں مبتلا ہے، جو پریشان ہیں، جو غربت میں ہیں، جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں، جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ ذرائع نہیں، جو بیماروں کا علاج نہیں کرا سکتے، آپ اگر ان سب چیزوں کو بالکل نظر انداز کر کے سیدھے ان کے پاس آپ قبر حشر کی بات کرنے پہنچ جائیں گے تو ان کو آپ پر شک کرنے کا حق ہوگا، انہیں بھروسہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچیں گے کہ اگر آپ کو واقعی ہم سے محبت ہے اور واقعی آپ ہم کو دکھوں سے، آخرت کے دکھوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس وقت کے جو دکھ ہیں اس سلسلے میں تو ہم آپ کو بالکل بے حس پا رہے ہیں۔ ہم اس وقت جو تڑپ رہے ہیں، اس وقت آلریڈی ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس سلسلے میں تو آپ بالکل بے حس ہیں، اور جو دکھ بعد میں پیش آئیں گے اس سلسلے میں آپ بڑے بے چین ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ مکاری نہیں ہے، یہ تصنع نہیں ہے، یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ اصلی بے چینی ہے، یہ اصلی محبت ہے۔ اللہ نے اس شبے کا دروازہ بند کر دینے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دنیاوی دکھوں کا مسیحا بنایا اور پھر اس کے بعد ہادی دو عالم بنا۔ کمی ہماری ہے، زبردست کمی ہے۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں یہ غفلت نہ برتی ہوتی تو پھر یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ ہم نے تو خود ان بھائیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اس لیے مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ یہ تو ایک نوجوان علماء کی ایک ٹیم ہے، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں، یہ صرف واعظ و نصیحت اور لٹریچر اور پیمفلیٹ اور تقریروں پر بھروسہ نہیں کر رہی، یہ کھلم کھلا کہہ رہی ہے۔ آپ نے ابھی سنا تھا، وہ حدیث کا حوالہ سنا تھا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ اللہ کے رسول خود فرما گئے کہ غربت ہے ہی ایسی چیز کہ وہ کفر تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو باعزت بابرکت روزی عطا فرمائے، فاقے اور افلاس سے اور بھوک سے بچائے۔ جس پر گزرتی ہے دوستوں وہی جانتا ہے۔ اس لیے ایک تو آپ یہ تہیا کریں، آپ جائیں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سونے سے پہلے بات کریں کہ بھئی آج بہت بڑے گناہ آج ہمارا سامنے آیا ہے، آؤ سب مل کر بیٹھ کر معافی مانگیں اللہ سے۔ اور ہم روزانہ اس گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں گے اور اس ڈبے میں روزانہ گھر کے بچے کے ہاتھ سے، گھر کی بیوی کے ہاتھ سے، بچوں کے ہاتھ سے اس میں 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپے روز ڈلوائیے۔ یاد رکھیے جو کام غریب مسلمانوں کے روزانہ 1-1 2 روپے سے چلتا ہے اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ سود کے پیسے سے کاروبار کرنے والے کروڑ پتیوں کے لاکھوں کے چندوں میں نہیں ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے سرمایہ داروں کا چندہ۔ اللہ کرے کہ تحفظ ختم نبوت کے لوگ کبھی سرمایہ داروں کی طرف نہ دیکھیں،
ان کا دل 100% اللہ کی طرف جڑا رہے. جب ان کے سامنے تقاضے آئے، جب یہ دیکھیں کہ یا اللہ وہاں پیسہ پہنچانا ضروری ہے، وہاں غلہ پہنچانا ضروری ہے، وہاں جاڑے کے موسم میں سردی سے بچنے کا سامان پہنچانا ضروری ہے، نہیں ہو پائے گا تو نہیں رکیں گے وہ لوگ. تو یہ کیا کریں؟ میں چھوٹا ہوتے ہوئے درخواست کرتا ہوں، رائے دیتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، یہ کیا کریں؟ یہ روزہ رکھیں، یہ مسجد میں اعتکاف کریں اور راتوں کو اللہ کے حضور میں گر گر کر گڑ گڑائیں اور کہیں کہ اللہ ہم آپ کے بندوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارا ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کا انتظام کروا دیں. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ اچانک میں باندہ کے مدرسے ہتھورا پہنچا. عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدو کو دیکھنے کے لیے کانپور سے کچھ آگے تک مجھے جانا تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ یہاں تک آیا ہوں تو 100 کلومیٹر اور چلا جاؤں، حضرت کی ملاقات و زیارت ہو جائے. میں وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کر قریبی لوگوں سے حال معلوم ہوا کہ مدرسے کے بچوں کے پاس مدرسے کے بچوں کے کھانے کا انتظام 2 دن سے نہیں ہے، اور مدرسے کے بچے آس پاس کے گاؤں والے تھوڑا بہت کوئی چاول کوئی دال کسی نے پہنچا دیا تو کچھ پانی جیسی دال پک گئی، مدرسے کے بچوں نے کھا لیا. اور یہ بچوں کا حال تھا. کلیجہ تھام کو سنیے گا کہ اس صدی کا عارف باللہ، امام العارفین، ولی کامل، اللہ کا وہ محبوب حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا. میں بے چین ہو گیا وہاں یہ حال معلوم کر کے. یا اللہ کیا ہے. حضرت قاری صاحب کو خبر ہوئی تو گھر کے اندر سے نکلے. میں رات کے 12-1 بجے پہنچا تھا. میں نے چاہا تھا کسی کو خبر نہ ہو، لیکن حضرت قاری صاحب کو خبر ہو گئی. وہ اسی وقت گھر سے نکلے. لیکن نکلے کس حال میں؟ صاف نظر آ گیا کہ یہ اللہ کا بندہ سو نہیں رہا تھا، یہ اللہ کا بندہ رو رہا تھا. آنکھیں لال تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور بری طرح زار و قدار رو کر اندر کہیں چھپ کے دعا کر رہے تھے. اس حالت میں باہر نکلے. میں لپٹ گیا. میں نے حضرت سے کہا، حضرت مولانا حضرت میری خاطر تواضع میں لگ گئے، یہ فکر میں لگ گئے، آپ اس وقت پہنچے ہیں، چائے لیں گے کہ کیا لیں گے؟ میں نے کہا حضرت خدا کے لیے رحم فرمائیے، میں سب کھا پی چکا ہوں، آیا ہوں آپ سے صبح ملاقات ہوگی، تھوڑی دیر آرام کر لیجیے. حضرت مجھے دکھانے کے لیے ایک دم سے بستر پر لیٹ گئے اور مجھے اپنے پاس لٹا لیا. لیکن 10-15 منٹ کے بعد دیکھا میں نے کہ کروٹ لے لی حضرت نے، اور حضرت کی آنکھوں سے چپ چاپ آنسو بہ رہے تھے. اتنے میں کیا دیکھا، 2 بجے رات کا وقت تھا، ایک کار مدرسے کے اندر داخل ہوئی. جلدی سے لوگ اٹھے، کون ہے. معلوم ہوا کہ وہ پتہ نہیں دور کسی صوبے سے، مجھے یاد بھی نہیں رہا، راجستھان سے کہاں سے کچھ لوگ آئے ہیں، اور بس وہ حضرت اس وقت آئے ہیں اور ابھی واپس جانا چاہتے. تو جلدی حضرت پہنچے اور بچھایا گیا دسترخوان ان کے لیے، اور پتہ نہیں ادھر ادھر سے کیا منگوایا، چنے منگوائے، کیا منگوایا، بچھایا. ان حضرت نے کہا کہ حضرت ہمیں نہ کھانا ہے نہ پینا، ہمیں بس ایک ذرا سا اکیلے میں ہماری بات سن لیجیے. اور وہ اکیلے میں لے گئے اور ان سے کان میں کچھ کہا. حضرت ایک دم عجیب ان کی کیفیت ہو گئی. مجھے بلایا، کہا مولانا دیکھیے، اب دیکھو بزرگوں کی بات، یعنی مولانا دیکھیے آپ کے قدم کتنے بابرکت ہیں. ہم 2-3 دن سے کچھ تھوڑے سے پریشان تھے، پوری بات نہیں کہی. دیکھیے یہ صاحب راجستھان سے آئے ہیں اور یہ کیا لے کر آئے ہیں. وہ آئے وہ صاحب نہ جان نہ پہچان، 1 لاکھ روپیہ حضرت کی خدمت میں مدرسے کے لیے پیش کیا. 1 منٹ نہیں بیٹھے، اسی وقت چلے گئے. جو اللہ کے بندے اللہ سے مانتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ان کو آزماتا ہے، ان کے توکل اور تقوی کے امتحان کے لیے، لیکن ان کو سرمایہ داروں کے دروازے پر جانے کی ذلت سے محفوظ رکھتا ہے. سرمایہ داروں کو ان کے دروازے پر رات کے 2 بجے بھیجتا ہے. یہ پیغام پھیلائیے، اپنی زکوٰۃ کے نظام کو درست کیجیے، اپنی زکوٰۃ کے مصارف کو صحیح طور پر استعمال کروائیے. زکوٰۃ کو کس جگہ پہنچنا چاہیے تھا، ان علماء کرام
سے پوچھیے اور پھر آپ ان کے حوالے اپنی زکوٰۃ کی پوری رقم یا اس میں سے کچھ ان کے کر کے ان کا احسان مانیے، ان کی خوشامد کیجیے کہ یہ صحیح جگہ پر زکوٰۃ لگ جائے گی تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا حضرت، ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں۔ مدرسوں کے طلباء، مدرسوں کے جو اساتذہ، خاص طور پر نوعمر طلباء یہاں بیٹھے ہیں، ایک بات میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، بہت بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے عزیز طلباء کہ تم جب مدرسے سے فارغ ہوتے ہو حافظ بن کر یا عالم بن کر تو تم نہیں چاہتے کہ تم دیہاتوں میں واپس جاؤ، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہاری ملازمت اور تمہیں کام کرنے کا موقع کسی شہر میں ملے، بڑھیا سی مسجد کے خطیب ہو، بڑھیا سا کولر کی ہوا کھاؤ، امیروں کے ہاں کے کھانے کھاؤ۔ یہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اے نوجوان بچوں، او مدرسوں کے طلباء، آج تم بھی اپنے معصوم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا کہ اے اللہ ہمیں دنیا کا عیش و آرام کے بجائے آپ کی رضا چاہیے۔ اے اللہ کسی دیہات میں کسی محاذ کا سپاہی ہم کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو حافظ جو بنانے بھیجا، عالم جو بنانے بھیجا، ہم کو پیسہ کمانے اور شہرت کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ مرنے کے بعد ان کے سر پر تاج پہنایا جائے اور میں ان کی سفارشی بنوں، میں ان کی شفاعت کروں، 70 لوگوں کو میں لے کر جنت میں جاؤں۔ اے اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے شہروں کی جگہ کے بجائے میری تربیت کے لیے کم سے کم شروع کے 6-7 سال اے اللہ مجھے کسی دیہات میں رکھوا دیجیے گا۔ آج تمہاری یہ دعا ہو جائے اور جب تم فارغ ہو تو اپنے مدرسے کے محتمل صاحب سے، اپنے مدرسے کے ناظم صاحب سے، اپنے سرپرست سے ان کے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو، حضرت ہم کو بنگلور میں بھیجیے، مدراس میں بھیجیے، حضرت ہم کو شہروں میں نہ بھیجیے، حضرت ہم کو کسی دیہات میں بھیجیے۔ وہ کہیں گے کہ بھئی وہاں گرمی بہت لگے گی، ان کا حضرت جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ وہاں رہنے کے ٹھکانہ نہیں ہوگا، ان کا میں سب بنا لوں گا حضرت، وہ غریب بھی تو رہتے ہیں، میں ٹین کا پتھر ڈال لوں گا، ٹین کا ایک جھوپڑا ڈال لوں گا، میرے محبوب محمد رسول اللہ جس مکان میں رہتے تھے اس سے تو اچھا ہی مکان بنا لوں گا۔ وہ کہیں گے کہ وہاں مچھر بہت تھے، تم کہنا بچوں آپ مچھر سے ڈرا رہے ہیں، غار ثور میں سانپ آتا تھا محمد رسول اللہ پر۔ ہم ان کے غلام بننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہمیں شہروں میں نہ بھیجیے۔ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم خود غریب لوگ ہیں، ہم نے قوم کی زکات سے خود ہم نے مدرسے میں کھانا کھایا ہے، ہم پر فرض ہے کہ اس قوم کی خدمت کریں، ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ کے پکڑے جائیں گے۔ اے بچوں اللہ تمہارا نصیب روشن کرے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ اور سرپرستوں کے اعلیٰ درجے کے مراتب مقدر فرمائے۔ تم اگر اپنے مدرسوں کے محتمم لوگوں سے یہ کہہ دو گے کہ ہمیں شہروں میں نہ بھیجیے، دیہاتوں میں نہ بھیجیے، 2-3 سال کے اندر یہ ساری مشنریاں بوریا بستر لے کے اپنے وطن واپس جائیں۔ کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ یہ عیسائی مشنریاں یسوع مسیح کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرا بڑا رابطہ رہا ہے ان لوگوں سے، میں اچھی طرح ان کے کردار کو جانتا ہوں۔ اب میں برسرعام کیا بولوں، کیا کہوں کہ یہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں، یہ کتنے گندی حرکتوں میں ملوث لوگ ہیں۔ کون سا چرچ ہے جہاں جانے والوں کی لڑکیاں یورپ میں ان پادریوں کے ہاتھوں ان کی عزتیں نہیں لوٹی جا رہی؟ یہ کس کیریکٹر کے لوگ ہیں؟ ان کو بس پیسہ چاہیے اور عورت چاہیے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں میں اس وقت ان کی شکایت کرنے بیٹھا ہی نہیں ہوں، میدان تو ہم نے خالی چھوڑا ہے۔ ہم عافیت طلب ہو گئے، ہم آرام طلب ہو گئے، ہم سست ہو گئے، ہم کاہل ہو گئے اور ہم پست ہمت ہو گئے، اس لیے ہم نے میدان کو خالی چھوڑا ہے۔ اور شیطانوں ہمارے لوگوں کو لے جاؤ۔ شیطان سے شکایت کرنا پاگل پن، اس کا تو کام ہی گمراہ کرنا ہے۔ ایک بات مجھے شہر کے عام لوگوں سے میں نے کہی، اپنی مالی تعاون مغفرت کی نیت سے پیش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دل کھول کر مالی تعاون مال لگاؤ اس راستے میں۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں سے کہو، اپنی بیوی سے کہو کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی سادہ کر دیں گے، سنت کے مطابق نکاح کر دیں گے۔ یہ 1 لاکھ روپے جو بچے کی شادی کے لیے رکھے تھے، ہم تو اس 1 لاکھ روپے سے جنت کمائیں گے۔ کاش
کاش کہ ایسے چند لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو اللہ کا دین آگے بڑھ جائے۔ دوسری بات میں نے بچوں سے کہی، ایک بات اللہ کرے کہ پہنچے، تبلیغ و دعوت کے عالی کام کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، زمانہ بدلا ہے، ہم سب کی ہمتیں پست ہوئی ہیں، معیار زندگی بلند ہوا ہے شہروں کا، شہروں کے جو لوگ جو پہلے پنکھے کے بغیر رہتے تھے اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم سب اس میں مبتلا ہے۔ جو زندگی کا معیار بہتر ہوا اس کی وجہ سے ہماری ہمتیں کمزور ہو گئی، چنانچہ بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی یہ پیاری پیاری جماعتیں جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، یہ بھی نکلتے وقت کم ہمت ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی چپ چاپ مشورے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ذرا ایسا رخ بنائیے گا ہماری جماعت کا جہاں مسجد ذرا صاف ستھری ہو، اچھا ٹوائلٹ ہو اور محلے میں استقبال ہو، نصرت ہو، یعنی ہمیں کھانا خود نہ پکانا پڑے، ہماری ہر کھانے میں دعوت ہو۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ دین کی محنت یہ ان لوگوں تک دین کے پہچانے کے لیے ہے، ہمارا اصل میدان وہ لوگ ہیں جن تک دین کی بات کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچ سکتی، جن لوگوں تک دین کی بات اور کسی ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، ہمارا اولین میدان وہ نہیں ہے۔ میں نے یہ بات کم سے کم 25-30 مرتبہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ میاں جی محراب سے سنی، بار بار وہ یہ بات دہرایا کرتے تھے، پرانوں کے مجموعوں میں یہ بات ضرور کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ دین کی محنت کا اصل میدان وہ بستیاں ہیں، وہ دور دراز کے علاقے ہیں جہاں تک دین کی بات نہیں پہنچ سکتی، جہاں علماء نہیں پہنچ پاتے، جہاں دینی رسالے نہیں پہنچتے، جہاں دینی کتابیں نہیں پہنچتی، جہاں لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان تک پیدل جا کر اور پیڑوں کے نیچے رہ کر اور کھیت اور باغات میں 2-3 دن گزار کر اپنا کھانا پکا کر گاؤں والوں کو اپنے کھانے کی دعوت دے کر ان کو کلمہ نماز کی دعوت دینا ہمارا اصل میدان ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے نہایت مخلصانہ نیت کے ساتھ عرض کی گئی یہ بات اس تبلیغ و دعوت کی عظیم محنت کے اس ریاست کے ذمہ داروں کے کانوں تک نہیں بلکہ ان کے دلوں تک پہنچا دیجیے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے خوش نصیب اور باتوفیق لوگوں کو یہ ہمت دے دیجیے نئے سرے سے کہ اب وہ خود مشورے میں اپنے ذمہ داروں سے کہیں کہ ہم کو اب شہروں کی مسجدوں میں نہ بھیجیے، ہم کو ہمیشہ نہیں کم سے کم سال میں 3-4 بار ایسے دیہاتوں میں بھیجیے، ہم وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ جن عیسائیوں کو ہم کوس رہے ہیں اور جن قادیانیوں کو ہم برا برا کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں ان کی محنتوں کا حال؟ افریقہ کے جنگلوں میں کس طرح وہ کام کر رہے ہیں، ایک دھول سوار ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو پھر اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، وہ دھن جو ہمارے اکابر و اسلاف پر آپ کو راضی کرنے کی، اپنی مغفرت کروانے کی اور آپ کے دین کی محنت کرنے کی اور آپ کے زیادہ سے زیادہ بندوں اور بندیوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی جو دھن سوار تھی ہمارے بزرگوں پر، اے اللہ وہ دھن ہم پر بھی سوار کروا۔ تعاون کے اعتبار سے ایک بات مدرسوں میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے نوجوان طلباء اور اساتذہ سے کہی ہے، یہاں تک کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں کاش کہ وہ خود اپنے مدرسوں کے ذمہ داروں کے سامنے یہ درخواست پیش کریں کہ حضرت ہمیں 1 سال کے لیے کسی دیہات میں بھیج دیں،
ہم اسی مدرسے کے مدرس ہیں، ہمیں آپ 1 سال کے لیے کسی دیہات میں بھیج دیجیے۔ جب وبا پھیلتی ہے، جب کولرا پھیلتا ہے، جب یلو فیور پھیلتا ہے، جب چکن پاکس پھیلتی ہے، جب چیچک پھیلتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گورنمنٹ ہیلتھ منسٹری وہ سرکاری ڈاکٹروں سے کہتی ہے کہ اب آپ شہر کے اسپتال چھوڑیے اور آپ آن ڈپوٹیشن آپ 6 مہینے کے لیے دیہات میں جائیے، آپ 4 مہینے کے لیے دیہات میں جائیے، آپ وہاں جائیے، وہاں کے بچے مر رہے ہیں، وہاں کے لوگ چیچک میں مر رہے ہیں، وہاں کے لوگ خسرہ میں مر رہے ہیں۔ کیا ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے بزرگوں سے خود کہیں اور یہ کہیں کہ بھئی بہت دن سے آپ یہاں ہدایہ پڑھا رہے تھے، بہت دن سے آپ یہاں مشکات پڑھا رہے تھے، آئندہ بھی آپ پڑھاتے رہیں گے، لیکن چند مہینوں کے لیے، کچھ دن کے لیے اس دیہات میں جائیے اور آس پاس کے 40-50 دیہات کے لوگوں کو اللہ کے دین میں واپس لائیے اور بقیہ لوگوں کو بچائیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی تنخواہ بھی پیش کرتے رہیں گے، جو خدمت ہوگی وہ آپ کی کرتے رہیں گے۔ آپ یہ ہمت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمارے مدرسین کرام کو اس کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بات مجھ کو کہنی ہے، اگرچہ وہ طبقہ یہاں پر موجود نہیں ہے، دانشور طبقہ جو کریمی لیئر معاشرے کی ہوتی ہے، ٹاپ کلاس لوگ، ویل آف لوگ، خوشحال لوگ، وائٹ کالر جاب والے لوگ، اچھی آمدنیوں والے لوگ، آئی ایس آفیسرز، پی سی ایس آفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیشنلز، ان دانشوروں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ 5ویں اور 6ٹھے آسمان سے کبھی کبھی زمین پر بھی اترا کرے۔ امید ہے کہ حیدرآباد کے اردو والے یہ الفاظ یہ لفظ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمیں اپنے قوم کے دانشور کبھی زمین پر نظر ہی نہیں آتے۔ ہندوستانی قوم کا سب سے بڑا دانشور تھا موہن کرم چند داس گاندھی، لیکن وہ اس وقت انقلاب لانے میں ہندوستان میں کامیاب ہوا جب اس نے سوٹ اور ٹائی اتاری اور دھوتی باندھی، اور اس نے آسمانوں سے اتر کر نیچے زمین پر اپنا ڈیرا بسایا۔ وہ رہتا تھا آسمان پر، وہ بار ایٹ لا تھا، وہ گریٹسٹ لائر تھا، بہترین ماہر قانون تھا۔ اس زمانے میں اس نے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی، جبکہ ہندوستان میں بیرسٹر کی ڈگری کو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا ملک تو غریبوں کا ہے، میرا ملک تو بھولے بھالے دیہاتیوں کا ہے، اور میرا ملک آسمان سے خطاب کرنے والوں کی بات نہیں سنے گا، تو اس نے زمین پر پڑاؤ ڈالا۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں حیدرآباد کے مسلمانوں کے سامنے گاندھی کی مثال دینے پر مجبور ہوا ہوں، اور اس کی ذمہ داری صرف میرے انتخاب پر نہیں ہے، آپ کے بگڑے ہوئے ذوق پر بھی ہے۔ اونچی اونچی باتیں، خیالی پلاؤ، بالکل خیالی باتیں سنتے سنتے میرے کان پک چکے اس دانشور طبقے کی طرف۔ ہم میں سے سب سے بڑا دانشور وہ ہوتا ہے جو غیر عملی باتیں کرے، جو نان پریکٹیکل باتیں کرے، جو زمین پر بالکل نہ اترے، جو زمینی سچائیوں کو بالکل نظر انداز کرے۔ اللہ کرے کہ ایک دانشوروں کی ایک ٹیم، ریٹائرڈ لوگ ہوں یا ورکنگ لوگ ہوں، وہ لوگ بھی ختم نبوت کی اس کمیٹی کے ساتھ آئیں، اپنی خدمات پیش کریں، ان سے کہیں صاحب ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہم لوگ ریٹائرڈ لوگ ہیں، ہم لوگ ٹی وی دیکھ کے میچ دیکھ کے وقت گزارا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس نے چوگا مار دیا تو ہم تالی بجاتے ہیں، اس کا ڈنڈا اکھڑ گیا تو ہم تالی بجاتے ہیں، اس کے بیچارے نے کیش لے لیا تو ہم تالی بجاتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں پلیئرز کے فوٹو رکھتی ہیں اپنی ڈائریوں میں، ہم بہت قابل لوگ ہیں۔ ہماری بیٹیاں موبائل سے باتیں کرتی ہیں اپنے بوائے فرینڈ سے، ہم بڑے ترقی یافتہ روشن خیال لوگ ہیں۔ اب ذرا کچھ ہمارا موبائل اور ہماری یہ گاڑی اور ہمارے یہ ریسورسز اس دین کے کام میں بھی لگوا دیجئے، کل کو ہم کو اللہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ اس طبقے سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا آسمانوں سے اتر کر زمین پر اترے۔ یہ میں نے مختصر عملی باتیں الگ الگ طبقات سے عرض کی ہیں۔ ایک آخری بات اپنے سے، آپ سب سے، ایک ایک انسان سے، ایک ایک مسلمان سے، علماء سے، عوام سے، جوان سے، بوڑھوں سے ایک حدیث کے حوالے سے اور عرض کرنی ہے، اور بس اس پر میری گفتگو مکمل۔ ایک حدیث میں ایک عجیب و غریب مضمون ہے،
میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، میں نے اس کی تشریح نہیں کی اس لیے کہ وہ لمبا موضوع ہو جائے گا. یہ دور میں نے کہا تھا کہ فتنوں کی بارش کا دور ہے، یہ عام دور نہیں ہے. نت نئی گمراہیاں، نت نئے فتنے، نت نئے فرقے، نت نئے مسلک، نت نئی تحریکیں، نت نئی تشریحیں، نت نئی تفسیریں روز نکل رہی ہیں. اور معاف کرنا مجھے، حیدرآباد کی زمین فتنوں کے لیے شاید بہت ہی مناسب زمین ہے. قیل و قال کی زمین ہے یہ. جہاں اسٹیٹس رہی ہیں، جہاں نوابی رہی ہے. میں بھی لکھنؤ سے آیا ہوں، لکھنؤ کا بھی یہی حال ہے. جہاں آداب و سلام بہت ہے نا، اور جہاں جھک جھک کر منافقانہ سلام کرنے کا رواج بہت ہے، وہاں خلوص نہیں ہوا کرتا، وہاں محبتیں نہیں ہوا کرتی، وہاں وفا نہیں ہوا کرتی، وہاں اظہار بہت زیادہ ہوتا ہے، حقیقت بہت کم ہوتی. میں بہت تلخ گفتگو آج کر رہا ہوں تاکہ آئندہ اب مجھے جلسوں میں نہ بلائیں اور میرا پیچھا چھوٹ جائے. آج کی تقریر سب سے کامیاب ہوں گا جس میں سب آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. اللہ کرے آپ سب مجھ سے خوب خفا ہو کر اور مایوس ہو کے جائیں کہ بھئی وہ زمانہ کچھ اور تھا جب یہ اچھی اچھی تقریر کیا کرتے تھے، اب یہ ہمارے کام کے نہیں رہے. ہم لوگ تو مشاعروں کے عادی ہیں، ہمیں تو ایک قوال چاہیے. جہاں اسٹیٹس رہی ہیں وہاں نفاق ہے، کیونکہ ہمارے راجا مہاراجا نوابوں نے قوموں کی تعمیر کے لیے ٹھوس کام نہیں کیے. انہوں نے چاروں طرف خوشامدیوں کی ایک ٹیم پالی. ذل سبحانی حضور سلامت رہیں، دربار ترقی پر رہے، دربار عروج پر رہے، جہاں پناہ آپ خیریت سے ہیں. لکھنؤ کا حشر ہم نے دیکھا اور لکھنؤ کا حشر ہم نے پڑھا کہ واجد علی شاہ کی فوج گھیر لی گئی تھی، اس کا محل گھیر لیا گیا تھا. انگریز فوجوں نے حملہ کر دیا، پورا لکھنؤ کے قبضے میں آ گیا. اور واجد علی شاہ اپنی محل میں بیٹھا ہوا اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی حرموں کے ساتھ، موسیقی اور ساز کے ساتھ، ہارمونیم کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اپنے خوشامدی درباریوں کے ساتھ جام پہ جام پی رہا تھا اور پوچھتا تھا کیا خبر ہے، اور جواب ملتا تھا ذل سبحانی سب خیریت ہے. یہی حیدرآباد کا مقدر ہے، سب خیریت، ذل سبحانی سب خیریت. کیا ہو رہا ہے لوگوں؟ کوئی کان کسی آواز کو دستک ہی نہیں دیتا. اس لیے میں ایک آخری بات ایک حدیث نبوی کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آخر فتنوں سے حفاظت کا سبب کیا ہے، کیا ذریعہ ہے؟ آج آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، اپنی بھی تو خیر منائیے اور اپنے بچوں کی بھی خیر منائیے. یہ کفر کے حملے، یہ شک کے حملے، یہ وسوسوں کے حملے، یہ گمراہیوں کے حملے، یہ طرح طرح کی نافرمانیوں اور گناہوں کے حملے کیا ہم پر اور آپ پر نہیں ہو رہے؟ یہ خالی دیہاتوں میں ہو رہے ہیں. پڑھیے اخبار، ماشاءاللہ 2-3 کالم تو آپ کے اخباروں کے عاملوں کے اشتہار پر ہوتے ہیں. شادی بیاہ کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، دکان کا معاملہ ہو، مقدمے کا معاملہ ہو، اور بنگالی شاہ کے بعد سب ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ایسی تعویذ لکھوں گا تو سب ٹھیک ہو جاؤ. یہ حیدرآباد کے اخباروں میں عاملوں کے اشتہار بلا وجہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حیدرآباد کے لوگ عاملوں کے چکر میں خوب پڑے ہوئے ہیں. ہر ایک کے اوپر تو کوئی نہ کوئی سفلی مسلط ہے. کسی عامل کے پاس جاؤ، میرے جیسا تگڑا آدمی بھی اگر جائے گا جو اپنے موٹاپے سے پریشان ہے، عامل کہہ دے گا حضرت کالا شہر ہے آپ کے اوپر، کالا. آج تک کسی عامل نے کبھی کسی کو درست قرار دیا ہی نہیں. ان سے کہیں حضور آپ کے اوپر کون سا اثر ہے؟ ہم کو تو نظر آ رہا ہے کالا بھی ہے، پیلا بھی ہے، اودا بھی ہے، نیلا بھی ہے. اس لیے کہ 20 کا نوٹ لال ہوتا ہے اور 100 کا نوٹ ہرا ہوتا ہے اور 1000 کا نوٹ نیلا ہوتا ہے. آپ کے اوپر تو سب نوٹوں کے رنگ سوار ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جلسوں میں بھی جا رہے ہو، علماء کے درس بھی سن رہے ہو، تبلیغی جماعت میں بھی جا رہے ہو، سب ہو رہا ہے، اور عاملوں کے پاس بھی چپکے سے جا رہے ہو. یاد رکھیں، قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا اور اس سے غافل رہے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر خود ایک شیطان مسلط کرتے ہیں.
جس کے اوپر اللہ خود ایک شیطان مسلط کر دے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ اور ساری دنیا کے سچے جھوٹے عاملین مل کر اگر اس کے لیے تعویذ لکھیں، اللہ کا مسلط کیا ہوا شیطان اس کے اوپر سے نہیں ہٹ پائے گا۔ شیطان تو ہم نے خود مسلط کیا اپنے اوپر، جو ذکر نہیں کرے گا، جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا، جو اللہ کو اللہ کے حق کے مطابق یاد نہیں کرے گا، جو اللہ کو اللہ کے مقام کے مطابق یاد نہیں کرے گا، جو اللہ کو اللہ کی شان محبوبیت کے مطابق یاد نہیں کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مطابق یاد نہیں کرے گا، اللہ اس کے اوپر شیطان مسلط کرتے۔ ایک حدیث میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الفتن على القلوب كالحصيد عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصيد عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أي مائلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے غالباً روایت ہے، ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو فتنے ہیں یہ فتنے انسانوں کے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا غیبی نظام ہر ایک کے دل پر فتنوں کی پیشی ہوتی ہے، یہ فتنے طرح طرح کی گمراہیاں یہ دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ کالحصیر عوداً عوداً، جیسے کہ چٹائی کا ایک ایک تنکا نکال کر پیش کیا جائے یا چبھویا جائے، یا ایک روایت میں ہے عوضاً عوضاً، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں کہا اے اللہ تیری پناہ، اے اللہ تیری پناہ، اور اس کے بعد فرمایا جس دل کو فتنوں سے مناسبت ہوتی ہے وہ دل اس فتنے کو چوس لیتا ہے، اس فتنے کو پی لیتا ہے، نکتت فیہ نکتۃ سوداء، اور پھر اس کے نتیجے میں دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ وہاں پر پرنٹ ہو جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے کو سے اجنبیت محسوس کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے مناسبت اس کو نہیں ہوتی تو پھر اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے دل میں اس فتنے کے مسترد کر دینے کی برکت سے ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک نور کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے دل اے اللہ اپنے کرم سے، اے اللہ اپنے کرم سے اس اگلی بات کو ہمارے حق میں حجت بنانا، یہاں تک کہ تمام دنیا کے انسانوں کے دل دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یا وہ دل ہوں گے جو سنگ مرمر کی طرح صاف ہوں گے، چمکیلے ہوں گے، چکنے ہوں گے، حتی یصیر علی قلبین ابیض مثل الصفا، سفید ہوں گے سنگ مرمر کی طرح، ایسے لوگ ان کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا جب تک زمین اور آسمان رہیں گے، ہزار فتنے ان کے دل پر آئے، لیکن اگر دل میں اللہ کی محبت آ گئی اور دل میں نور آ گیا اور دل میں اللہ سے تعلق بس گیا اور گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لینے میں کامیاب ہو گیا اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے اپنے دل کو منور کرا لیا، تو فتنوں سے اس کا دل محفوظ رہے گا اور بقیہ دوسرے انسانوں کا دل کالا ہو جائے گا، بالکل ریت کے رنگ کا ہو جائے گا اور جھکا ہوا ٹیڑھا دل ہو جائے گا۔ اس کا حال یہ ہوگا کہ اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگے گی اور بری بات اس کو بری نہیں لگے گی، یہاں تک کہ پھر کیا ہوگا، اس کا دل نور ہدایت سے بالکل محروم ہو کر باطل کا گہوارہ بن جائے۔ اس لیے ان فتنوں کے دور میں اے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ سب سے زیادہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کو صاف کرنے، اپنے دل کو ٹھیک کرنے، اپنے دل کو محفوظ رکھنے اور اپنے دل کو سیاہی سے بچانے کی فکر کرے۔ یہ ہر ایک کے لیے،
اس سے پہلے کی جو گفتگو تھی وہ الگ الگ طبقات کے لیے تھی، یہ سب کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دل درست ہوتا ہے دل والوں کے پاس جا کر، اہل دل کے پاس جا کر، اللہ کا نام کثرت سے لے کر۔ جب کوئی شخص قرآن و حدیث کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تو اس کے دل میں نور اترے گا، گندگی صاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے عرض کیا وہ سب کے سب اللہ پاک کے ہاں قبول ہو، آج کے یہ اجلاس قبول ہو، اور آپ کی آمد قبول اور مفید ہو، اور یہ قافلہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ اگلے سال آپ کو جب بلایا جائے تو کچھ بہت اچھی خوشخبریاں ہم اور آپ سن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔